آج سے عہد کرو. مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی نماز کی پابند بنے, ورنہ یاد رکھنا قیامت کے دن سور جیسی شکل بنانے کے لیے تیار ہو جائے, خنزیر جیسا چہرہ لے کر اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. وہاں کوئی رحم نہیں ہوگا, وہاں کسی کی نہ سنی جائے گی, اس لیے کہ اللہ پاک اس دن ایسا غضب کرے گا, نہ اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار ہوا نہ اس کے بعد اس طرح کے غضب کا اظہار ہوگا. اس لیے رحم کر لو, اپنے آپ پہ رحم کر لو. دنیا کے انسان دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہوں گے, پھر کامیابی کا چانس ہے. اس امتحان میں ناکام ہو گئے, دوبارہ کوئی چانس نہیں ملے گا, دوبارہ کوئی موقع نہیں ملے گا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ, تیسرا گروپ جب اس کی قبر سے اٹھے گا, تیسرا گروپ جب اس کی قبر سے نکلے گا, تو حال یہ ہوگا اس کے پیٹ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ہو جائیں گے, پہاڑوں جیسے. اللہ اکبر, اللہ اللہ, اللہ اکبر, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. کس گھڑی سے گزرنا ہے, کن حالات سے گزرنا ہے, پتہ نہیں ہم کس گروپ میں ہوں گے, ہمیں کس گروپ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یا اللہ ہم تجھ سے رحم کا سوال کرتے ہیں. میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ, کچھ لوگوں کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے, اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے, اور جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہوگی. معاذ ابن جبل نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا, اے معاذ, جو دنیا میں اپنی زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے تھے, زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے, ان لوگوں کو پیٹ اتنے بڑے کیے جائیں گے جیسے پہاڑ, اور اس کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے. آج مسلمان زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے, اس کو ڈر لگتا ہے, میں اتنے نکالوں گا تو میرا کیا ہوگا. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھ, جو زکوٰۃ پوری نہ نکالے اس کا مال یا چوری ہوگا, یا ڈوبے گا, یا کوئی لوٹ لے جائے گا, یا نقصان ہوگا. اور جو پوری پوری زکوٰۃ نکال دے, اللہ کے قلعے میں اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے, اور اللہ اس کے مال کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. حساب لگا کے پوری پوری زکوٰۃ نکالو, اور اللہ کا تو وعدہ ہے, اللہ کے بندو, جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا, کم سے کم اللہ اس کو 10 دے گا, اور نیت اچھی ہے تو 70 دے گا, اور نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو 700 دے گا, اور نیت اچھی ہے اللہ تو اس کو بے حساب عطا فرمائے گا. سال میں ایک بار اللہ کے نام پر, اللہ کی رضا کے لیے صرف 2.5% نکالنا ہے, 97.5% خود کھانا ہے, اور 2.5% اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. وہ بھی لوگوں کو جان پر آتی ہے, پوری پوری نہیں نکالتے, حساب لگا پھر پریشان رہتے. ڈاکٹروں کو بھریں گے, پولیس کو رشوت میں بھریں گے, کہیں زنا کے اڈے پہ مال خرچ ہوگا, کہیں چوری کے جگہ پہ خرچ ہوگا, یعنی بندے کا مال ضائع ہوگا. جیسے ایک سڑا ہوا آم اگر اچھی آموں میں رکھ دو تو وہ سارے آموں کو سڑا دے گا, ایسی زکوٰۃ کا 1 پیسہ اگر تم نے اپنے پاس بچا کے رکھ لیا تو وہ زکوٰۃ جو مال کا میل ہے آپ کے پورے پیسے کو تباہ اور برباد کر دے گا. ایک بات مجھے یاد آئی, آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا. قارون, زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے. حالانکہ میں کوئی چندے کا اعلان نہیں کروں گا, جب بھی زکوٰۃ اور صدقے کی بات ہوتی ہے تو میری قوم کی سوچ اتنی گر چکی ہے, بولے اب بھی مولانا چندے کا اعلان کر. میں کوئی چندے کا اعلان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ کی بات آپ کی اور میری آخرت کے سنوارنے کے لیے کہہ رہا ہوں. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پہ فرض ہے, اس نے 2.5% نکالنا ہے. علماء سے وہ مسئلے پوچھو اور زکوٰۃ نکالنے والے بنو. اور یاد رکھنا, جو پوری پوری زکوٰۃ نکالتا ہے وہ کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا. میں مدینہ شریف میں کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا, چند مدینہ شریف کے دوست میرے ساتھ تھے. ایک بلڈنگ ان لوگوں نے مجھے دکھائی, کہ حضرت دیکھیے یہ عثمان غنی کی بلڈنگ ابھی بھی ہے, اور اس کی آمدنی جو ہے ابھی بھی یہاں خرچ ہوتی ہے, عثمان غنی کا مال ابھی بھی موجود ہے. میں فوراً سوچ میں پڑ گیا, یا اللہ, فرعون کا نہ رہا, نمرود کا نہ رہا, قارون کا نہ رہا, عثمان کا کیسے رہا. فوراً دل نے جواب دیا, نادان, انہوں نے خود کما کر خود ہڑپ کیا, عثمان نے خود کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا. عثمان چلے گئے, مال ابھی تک موجود ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا, یقین رکھو.
اور 2.5%. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بڑی درد بھری بات کرتے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہندوستان کا مسلمان پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی 2.5% زکوٰۃ نکال دے, ہندوستان سے غربت 5 سال کے اندر ختم ہو جائے گی مسلمانوں کی. کوئی مسلمان غریب نہیں دکھے گا. طریقہ کیا ہے؟ اپنی زکوٰۃ پوری نکالو, اس کے 3 حصے کرو. اس کا طریقہ بتا, ایک حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دو, دوسرا حصہ عام غریب مسلمانوں کو دو, تیسرا حصہ جو مدارس اور دین کا کام ہوتا ہے اس میں دو. مدرسے اور دین کا کام بھی چلتا رہے, عام غریب مسلمانوں کا بھی بھلا اور تمہارے رشتہ داروں کا بھی بھلا. غربت ختم 5 سال میں. فاروق اعظم کے دور میں یہ دور دیکھا مسلمانوں نے. یمن سے لے کر ایک صاحب زکوٰۃ کی رقم چلے مدینہ شریف تک آئے, یمن سے مدینے تک کوئی غریب نہ ملا کہ اسے زکوٰۃ دی جا سکے. یہ نظام ہے اسلام کا. غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ کا صحیح مصرف ہو, صحیح طور پر زکوٰۃ ہو, اور زکوٰۃ دو تو اس شان سے دو جس کو دو پھر آئندہ سال وہ دینے والا بن جائے. اس طرح دو